السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما وبعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ ہمارے ادارے میں دورہ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، ہمت دی، طاقت دی، اور ہم نے اس خیر کے کام کو مکمل کیا، اور اس کی رحمت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے آخری پارہ مکمل کیا، اور اس میں آخر میں 2 سورہ پڑھی ہیں جن کو سورہ فلق، سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی حفاظت کرنے والی 2 صورتیں۔ اب یہ جو حفاظت کرنے والی صورتیں ہیں، ان کو حفاظت کرنے والی صورتیں کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو حفاظت کرنے والی صورتیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے انسان حفاظت ہی مانگتا ہے، پناہ ہی مانگتا ہے۔ اب اس میں ہے ایسا کیا جس کی وجہ سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے؟ آج ہم سیکھیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے دورہ تفسیر کیا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں، اس میں سے کچھ 1-2 چیزیں، 1-2 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ پوائنٹس آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ فلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اب اس میں ایک جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ آپ لوگ تفسیر کے سٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کے بعد سب سے اہم جو پوائنٹ بیان کیا جاتا ہے، سب سے اہم چیز کوئی بیان کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کا اصول ہے، مفسرین نے یہ رول لکھا ہے کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے گی، اس کے بعد یا تو کسی بہت بڑی چیز کے بارے میں سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، حکم آئے گا، یا پھر کسی بہت بڑے مسئلے سے پناہ مانگی جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلی آیت میں کر دی گئی، گویا ہمیں سمجھا دیا گیا کہ یہ معاملہ، یہ جو چیز، یہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے، جو بتائی جا رہی ہے، یہ جس چیز سے پناہ مانگنے کا کہا جا رہا ہے، وہ کتنی اہم ہے۔ تو کیا بتایا گیا؟ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے، پناہ مانگیے اپنے رب کے، اس رب سے جو آسمانوں والا ہے۔ اپنے رب کی پناہ مانگیے۔ کس چیز سے پناہ مانگنی ہے؟ اللہ کس چیز سے؟ اب ہم نے اس میں ایک بار اللہ کی تعریف بیان ہو گئی، اس میں پناہ کس چیز سے مانگنی ہے؟ من شر ما خلق، اللہ جو کچھ تو نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہر ایک چیز کے شر سے ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، اے آسمانوں والے رب، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اب ایک بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی،
اور کس چیز سے پناہ مانگی؟ اوورآل جو بھی چیزیں ہیں، اللہ جو کچھ تو نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہر قسم کے شر سے، انسانوں کے شر سے، جنوں کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، اللہ حاسدوں کے شر سے، ہر چیز کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے وہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو محفوظ کر لیتی ہے۔ یہ پناہ دینے والی جو دو صورتیں ہیں، ان کو اس لیے معوذتین کہا جاتا ہے کیونکہ جب بندہ پڑھتا ہے تو بندہ پناہ میں آ جاتا ہے۔ کس کی پناہ میں آتا ہے؟ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ پناہ کا لفظ جو ہے وہ ہم تو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ پناہ کا لفظ ہوتا کیا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے اور وہ کہے کہ مجھے کسی کے شر کا خطرہ ہے، مجھے کسی سے ڈر ہے، لہٰذا مجھے پناہ دی جائے، اور ہم اس کو اپنی بیٹھک میں، اپنے ڈیرے میں، اپنے گھر میں جگہ دیں، اور اس کا دشمن اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آ جائے تو ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا دشمن اس کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ یہ بندہ ہماری پناہ میں ہے، ہماری بیٹھک میں ہے، ہمارے ڈیرے میں ہے، ہمارے گھر میں ہے۔ پھر میرے اللہ کی کیسے غیرت گوارا کرے گی؟ میرا اللہ بڑی غیرت والا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی پناہ میں آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اس سے پناہ مانگتا ہے تو پھر میرا رب بڑی غیرت والا ہے۔ یہ میرے رب کی غیرت کو گوارا نہیں کرتا کہ ایک بندہ اس کی پناہ میں آیا ہو اور اس کو کوئی شر نقصان پہنچا دے۔ اب اس کے بعد ہم ایک تو اللہ تعالیٰ سے اوورآل چیزوں سے پناہ مانگ لیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اللہ اس شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں جب یہ رات پڑتی ہے نا، رات کا پہلا جو پہر شروع ہوتا ہے، اس میں بھی ایک شر ہوتا ہے جو احادیث نے واضح کیا کہ اس وقت کچھ شیاطین جو ہیں وہ بازاروں میں نکلتے ہیں، تم نے اس وقت بازاروں میں بلا وجہ نہیں نکلنا۔ تو اللہ رات کو جو بھی شر مجھے پہنچ سکتا ہے، میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ اس شر سے بھی میں تیری پناہ میں آ گیا جو گرہ لگانے والے، جو جادو کرنے والے، جو جادو کر کے گرہ لگا کے پھونکے مارتے ہیں، یہ پھونکے مارنے والی ہیں، میں ان کے شر سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آ گیا۔ اب تین چیزوں سے پناہ مانگ لی گئی، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ اس کے شر سے بھی، اللہ حسد کے شر سے بھی، جب حاسد میرا جو حسد کرنے والا ہے وہ جب حسد کرے میں ہر بار اس کے حسد سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر میں بات ریپیٹ کر دوں کہ پناہ کا مطلب حفاظت لینا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا ہوں، تو مجھے محفوظ کر لے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اپنے بندوں کو محفوظ کرنا جانتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اور اپنے رب سے حفاظت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے پاس کسی نے پناہ لی ہو، اس کو کوئی باہر کا بندہ آ کے نقصان پہنچا دے، یا ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں نقصان پہنچائے گا پھر اس بندے تک پہنچے گا کیونکہ اس نے ہمارے پاس پناہ لی ہوئی ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے، وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ جو بندہ ان صورتوں کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ کس چیز سے حفاظت؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہر شر سے حفاظت، رات کے شر سے حفاظت،
جادوگر جو جادو کر کے گرے لگاتے ہیں ان سے حفاظت، اور پھر حسد کرنے والا جب جب حسد کرے تب تب اس کے شر سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب اگلی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ ناس۔ اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ اور اہم بات ہے، اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جادو کے علاج کے لیے دونوں صورتیں نازل کی گئی ہیں۔ اب جادو کے علاج کے لیے دونوں صورتیں نازل کی گئی ہیں، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کا شان نزول جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، لبید بن احسن نامی یہودی نے جادو کیا، اس کے بعد اس کے علاج کے لیے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جادو ختم ہو گیا، اثر ختم ہو گیا۔ تو ایک چیز جو تفسیر کا سٹوڈنٹ ہے وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ، جو سورہ فلق ہے اس میں سمجھ آتا ہے کہ ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی، لیکن سورہ فلق میں یعنی جادو کے شر سے بھی پناہ مانگ لی گئی، ہر شر سے، حاسدوں کے شر سے پناہ مانگ لی گئی، رات کے شر سے بھی اللہ ہر چیز جو تو نے پیدا کی اس کے شر سے پناہ مانگ لی گئی۔ سورہ ناس میں تو جادو کا ذکر ہی نہیں ہے، پھر سورہ ناس کو جادو کے علاج کے لیے اتارنا۔ اب یہاں پر تفسیر کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیں میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اس کی اہمیت کو آپ سمجھیے کہ پہلی سورہ جو ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بار تعریف بیان ہوئی اور کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف 3 بار بیان کی گئی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ ہم پناہ میں آتے ہیں کس کی؟ لوگوں کے رب کی، جو مالک ہے لوگوں کا، جو الہ ہے، یعنی ایک بار نہیں 3 بار، جو پالنے والا بھی لوگوں کو ہے، جو مالک بھی لوگوں کا ہے، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو الہ بھی ہے، جو پالنے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر 3 بار اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اوپر 1 بار بیان کی گئی تھی تو 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی۔ اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا ہر شر سے، اللہ رات کے شر سے، اللہ جادوگر گرا لگائے اس کے شر سے، اللہ حاسد جب جب حسد کرے اس کے شر سے، 4 چیزوں سے پناہ مانگی 1 بار تعریف کر کے۔ اور دوسری سورہ میں ایسا کیا ہے کہ جو جادو کا علاج بھی ہے، اور اس میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اور اس کے بعد صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی۔ وہ چیز کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اللہ خناس کے وسوسے سے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ خناس کے وسوسے سے میں اس سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب خناس کا وسوسہ کیا ہے؟ خناس کہتے ہیں سکڑنے والی چیز کو۔ جیسے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے کہ وہ سکڑ سکتے ہیں، بڑے ہو سکتے ہیں، جیسے احادیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کمزور کرنا بھی تمہارا کام ہے اور ان کو طاقت دینا بھی تمہارا کام ہے۔ وہ کیسے کمزور کیا جاتا ہے اور طاقت دی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کہتے ہو کہ فلاں کام جن نے کیا، فلاں کام جادو نے کیا، تو احادیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو طاقت ملتی ہے اور وہ پھول جاتا ہے، اتنا پھول جاتا ہے جیسے ایک حجرہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہتے ہو کہ نہیں یہ کام جن نے نہیں کیا، یہ شرارت جن کی نہیں ہو سکتی، یہ اس چیز کو اگنور کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا سکڑ جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا
اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جیسے اتنی طاقت رہ جاتی ہے جیسے ایک مکڑی اور مکھی کی ہے۔ اب بتائیں کہ طاقت دی بھی ہم نے اور کمزور کیا بھی ہم نے، کس طاقت سے؟ اس کو اگنور کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بتایا۔ میں واپس ان الفاظ پر آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہاں پر دو پوائنٹ بہت اہم ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک کہ خناس کے وسوسے سے، اللہ کس کے وسوسے سے؟ وہ جو لوگوں کے دلوں میں آ کے وسوسہ ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وضاحت کر دی من الجنۃ والناس، اللہ جنوں کے وسوسے سے بھی اور انسانوں کے وسوسے سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اب جنوں کا وسوسہ کیا ہے اور انسانوں کا وسوسہ کیا ہے؟ یعنی اس سورہ میں 3 بار اللہ کی تعریف بیان کر کے ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی، اور وہ ہے وسوسہ، جو دل میں آ کے شیطان ڈالتا ہے، جو بدگمانی کی صورت میں ڈالتا ہے، جو وسوسہ آتا ہے کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ صحابہ نے شکایت کی، حضور ہمیں اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھا کرو، شیطان تمہارے پاس آتا ہے، تمہیں وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ وسوسہ سب سے بڑا مسئلہ، اگر میں کہوں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ وسوسہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج کے ہمارے مسائل میں آج جس کو دیکھ لیں وہ وسوسوں کا شکار ہے، کیونکہ میں نفسیاتی مسائل کا جو اسٹوڈنٹ ہوں، اس پر میں نے کچھ ریسرچ کی ہے۔ جب ہم میڈیکل کو دیکھتے ہیں تو میڈیکلی مسائل میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو صرف وسوسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو صرف وسوسے سے شروع ہوتے ہیں۔ او سی ڈی ہے، obsessive compulsive disorder ہے، شیزوفرینیا ہے، اسٹریا ہے، ایپلیپسی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو وسوسے سے شروع ہوتے ہیں، جن کی بنیادی وسوسہ ہے۔ اب او سی ڈی ہے، اتنا بڑا ایشو ہے، اس پر انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس پر ریسرچیں چل رہی ہیں 1990 سے لے کر آج تک، اور اس کا علاج نہیں مل رہا۔ یہ علاج وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے ہمیں سکھایا تھا کہ یہ وسوسے تمہیں اس طریقے سے آئیں گے، تمہارے پاس بلحان نامی شیطان آئے گا، وہ تمہیں بار بار کہے گا کہ تمہارے تو ہاتھ ہی پاک نہیں ہیں، تمہارا تو جناب تمہیں دوبارہ وضو کرنا چاہیے، دوبارہ وضو کرنا چاہیے، دوبارہ یہ کام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 14 سال پہلے سمجھا دیا تھا۔ آج کی ریسرچ جو ہے وہ آج بتا رہی ہے کہ جناب یہ او سی ڈی جو ہے یہ آپ کو تھاٹس پیدا کرتی ہے، جس سے آپ بار بار ریپیٹڈلی جو ہے وہ ایک کام کو ریپیٹ کرتے ہیں، ہاتھ بار بار دھوتے ہیں، منہ بار بار دھوتے ہیں، آپ کو وسوسے آتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے بتا دی تھی ہمیں، اور یہ وہ وسوسہ ہے۔ اب جب میں میڈیکل کو پڑھتا ہوں، جب میں سائیکولوجیکل ایشوز کو پڑھتا ہوں، مجھے پھر سمجھ آتی ہے کہ بھائی ایک وسوسہ کتنی سینکڑوں بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ اچھا، اس لیے اللہ اس کی اہمیت اتنے مطلب اس کو اتنے دھیان سے اس لیے پڑھایا گیا کہ اس سے بہت بیماریاں بنیں گی، اس سے نفسیاتی بیماریاں بنیں گی، اور اس وسوسے سے یہ جتنی حاضریاں ہوتی ہیں وسوسے سے ہوتی ہیں، یہ جتنا جادو جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کرواتا۔ جادو وسوسے کے ذریعے انسان کو اس کے تخیلات کو بدلتا ہے۔ یخیل علیہم من سحرہم انہا تسعی، وہ خیالات کو بدلتا ہے جادو۔ وہ خیالات کیسے بدلتا ہے؟ وسوسے کے ذریعے بدلتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات، من الجنۃ والناس، اللہ جنوں کا بھی وسوسہ ہوتا ہے اور انسانوں کا بھی وسوسہ ہوتا ہے، میں دونوں کو وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب جنوں کا وسوسہ تو سمجھ میں آ گیا، جو اوپر بات گزری، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں آ کے وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اللہ انسانوں کا وسوسہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک اصول کو سمجھنا ہے، جو کام جن شیاطین کرتے ہیں، اگر وہی کام کوئی انسان کر رہا ہو تو اس سے بچ جانا ہے، وہ وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اب جن شیاطین کیا کرتے ہیں؟
خوف زدہ کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو خوف زدہ کر رہا ہے، وہ تیرا کیا بنے گا، کیسے گزرے گی، ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے، اس سے دور ہو جائے، وہ وسوسہ ڈال رہا ہے. جن شیاطین کیا کرتے ہیں؟ آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، بدگمان کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. اس طرح کی جو آپ کو مایوسی دلاتے ہیں، یہ شیطانوں کا کام ہے. اگر کوئی انسان کر رہا ہے، اس سے دور ہو جائے، وہ وسوسہ ڈال رہا ہے. اس پر اگر میں بات کروں بہت زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن مختصراً عرض یہ ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں، اگر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر رکھی ہے، یقین کریں آپ سب کچھ چھوڑ دیں، یہ پڑھنا شروع کر دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے بہت سارے اذکار پڑھتے تھے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ چھوڑ دیا اور یہ دو صورتیں پڑھنی شروع کر دیں. ان میں بڑی اللہ نے خیر رکھی ہے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے یہ کافی ہیں. تو ان پر عمل کریں، یہ دو صورتیں پڑھیں. جو بندہ یہ دو صورتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بندہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کا جو دورہ قرآن آپ لوگوں نے مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.